احتساب کا خوف کرپشن سے روکتا ہے، بے قاعدگیوں میں ملوث افراد کو قانون کے دائرے میں لاتا ہے، اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کرپشن کے خلاف کام کرنے والا نیب ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے تفتیش کے طریقہ کار، گرفتاریوں اور خوف کی وجہ سے سرکاری افسران نے جائز کام کرنا بھی چھوڑ دیے ہیں۔ بیوروکریسی کا پہیہ جام ہو رہا ہے، نہ فائلوں پر دستخط ہو رہے ہیں اور نہ ہی سرکاری منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بیوروکریسی کام نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اعلیٰ بیوروکریٹس کو خوف ہے کہ وہ اگر کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی مقدمات بن سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں آج دا نیوز کے سینئر صحافی عمر چیمہ کی خبر شائع ہوئی ہے جس میں وزیر اعظم کی طرف سے انٹرسٹ فری لونز یعنی بغیر سود کے قرضے کے پروجیکٹ پر اعلیٰ بیوروکریٹس نے کارروائی کے خوف سے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ پروجیکٹ جو وزیر اعظم نے شروع کیا، وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا، امیدوں کے دلانے کے ساتھ اعلان کیا، اس پہ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ خبر کے مطابق وزیر اعظم عمران خان غریب عوام کے لیے 5 ارب روپے کے انٹرسٹ فری لون کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت اس پروجیکٹ کو آؤٹ سورس کرنا چاہتی ہے، یعنی اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے کسی سروس پرووائڈر کا انتخاب کرنا چاہتی ہے۔ خبر کے مطابق ابتدا میں اس پروجیکٹ کے لیے وزارت خزانہ کو کہا گیا کہ وہ سلیکشن پروسیس کا آغاز کرے اور کسی ایسے سروس پرووائڈر کو ڈھونڈے جو یہ انٹرسٹ فری لونز کی رقم غریب عوام میں منتقل کرنے کے لیے قابل ہو، لیکن وزارت خزانہ نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ خبر کے مطابق وزارت خزانہ کے منع کرنے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کہا گیا کہ وہ یہ ذمہ داری لے، مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے بھی انکار کر دیا، جس کے بعد منسٹری آف ہاؤسنگ سے کہا گیا کہ وہ یہ ذمہ داری لے، جس پر منسٹری آف ہاؤسنگ ضروری کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، جس کے بعد پروجیکٹ کے لیے پہلا مرحلہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے پروپوزل کا تھا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون سا سروس پرووائڈر، کون سی کمپنی اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اشتہار دیا جائے اور اشتہار کے لیے ضروری تھا کہ اس میں ایک ایڈریس دیا جائے جہاں دلچسپی رکھنے والے ادارے اپنی درخواستیں بھیج سکیں، اور پھر ایڈریس کے لیے، اس پتے کے لیے منسٹری آف ہاؤسنگ کے ایک 20 گریڈ کے افسر کے دفتر کا انتخاب کیا گیا، مگر اس افسر نے اپنے دفتر کا پتہ دینے سے انکار کر دیا، جس پر سیکرٹری آف ہاؤسنگ نے اس افسر کو طلب کیا اور اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی اس افسر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی طرف سے ایسا اقدام ان کے مستقبل کی پروموشن کو، ان کے مستقبل کی ترقی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ افسر کو یہ پیغام دیا گیا کہ ایک افسر جو معمولی کام سے منع کر دے وہ ایک بیکار افسر ہے اور قومی خزانے پر بوجھ ہے، جس پر افسر نے جواب دیا کہ پروموشن سے متعلق مجھے دھمکی دینے کے بجائے میرے سر پر گولی مار دیں، کھڑکی سے مجھے باہر پھینک دیں، جو کرنا ہے کر لیں، لیکن درخواستیں وصول کرنے کے لیے وہ اپنے دفتر کا پتہ استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ جس پر سیکرٹری ہاؤسنگ نے افسر سے پوچھا کہ آپ کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے، جس پر افسر نے جواب دیا کہ سر، یہ معاملہ 5 ارب روپے کے ایک پروجیکٹ سے متعلق ہے، مجھے پریشانی میں مت ڈالیں۔ جس پر سیکرٹری نے افسر سے کہا کہ آپ کیسے پریشانی میں آ سکتے ہیں جب آپ کا پروجیکٹ میں کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ جس پر افسر نے جواب دیا کہ اگر مستقبل میں اس پروجیکٹ سے متعلق تحقیقات شروع ہوتی ہیں تو مجھے غیر ضروری طور پر اس میں شامل کر لیا جائے گا اور بنیاد بنائی جائے گی کہ میرے دفتر کا پتہ درخواستوں کی وصولی کے لیے استعمال ہوا۔ خبر کے مطابق افسر کے ذہن میں پایا جانے والا خوف بے وجہ نہیں، اس کی بنیاد بیوروکریٹس کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے جو نون لیگ کے دور میں شروع ہونے والے میگا پروجیکٹس میں شامل افسران کے ساتھ کیا گیا۔ خبر کے مطابق فواد حسن فواد سے لے کر احد چیمہ تک اور وہ بیوروکریٹس جو ہاؤسنگ اور صاف پانی کے پروجیکٹس میں شامل تھے وہ اس وقت جیل میں ہیں یا انکوائریز کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق ان بیوروکریٹس کی حالت سے سبق سیکھتے ہوئے موجودہ حکومت کے جن میگا پروجیکٹس میں بیوروکریٹس شامل ہیں ان کے خیر خواہ انہیں یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی پوزیشن میں اپنا تبادلہ کروا لیں۔ خبر میں اس حوالے سے ایک وفاقی سیکرٹری کا بیان بھی لیا گیا ہے۔ وفاقی سیکرٹری کے مطابق ان کے تمام رشتہ دار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا تبادلہ کروا لوں، ہمارے ملک میں کسی کو پتہ نہیں کہ کب کیا ہوتا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان ہے لیکن یہ نہیں پتا وہ کب تک رہیں گے۔ ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے جب نیا سیٹ اپ آئے گا اور وہ کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کرے گا تو اعلیٰ بیوروکریٹ سے سب سے پہلے ان کے نشانے پر ہوں گے۔ یہ صرف ایک منصوبے کا معاملہ نہیں ہے، سب جگہ خوف ہے جس کی وجہ سے بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی بھی خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق وفاقی سیکریٹریٹ میں نیب کے حوالے سے بیوروکریسی کا ایک نان پیپر یعنی غیر سرکاری دستاویز زیر گردش ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ کس طرح نیب نے سرکاری ملازمین کو پریشان کر رکھا ہے اور سرکاری شعبے کی سوجھ بوجھ پر گہرے داغ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری ملازمت میں فیصلہ سازی کا معاملہ بدتر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔
خبر کے مطابق بیوروکریسی کے نان پیپر میں ان ترامیم کا بھی ذکر شامل ہے جو حکومت نیب قانون میں کرنا چاہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بیوروکریسی ان مجوزہ ترامیم کے مسودے سے متفق نہیں، کیونکہ مجوزہ ترامیم میں کچھ شقیں تقریباً ویسی ہی ہیں جیسی موجودہ قوانین میں ہیں۔ خبر کے مطابق بیوروکریسی کو لگتا ہے کہ مجوزہ ترامیم سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نیب چیئرمین اپنے سوا کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ بیوروکریسی کی رائے ہے کہ نیب اپنی موجودہ حالت میں غیر معمولی طور پر طاقتور سمجھا جانے والا چیئرمین کے گرد ایک فوکسڈ ادارہ ہے۔ چیئرمین نیب شواہد کے حوالے سے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق کسی بھی شخص کی گرفتاری کے احکامات جاری کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے انہیں وجوہات پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ خبر کے مطابق نان پیپر میں لکھا ہے کہ ہم کبھی چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجیں گے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر رابطہ منقطع ہو گیا تو یہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال قرار دے دیا جائے گا، جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچے گا۔ خبر کے مطابق بیوروکریسی نیب قوانین میں ترامیم سے مطمئن نہیں ہے۔ سرکاری افسران کے خدشات اور تحفظات برقرار ہیں۔ ان خبروں پر جب اپنے نیب ترجمان کو اپنے پروگرام میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ اپنا موقف دے سکیں تو ان کا کہنا کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور کی بیوروکریسی کو ایڈریس کیا گیا ہے، بیوروکریسی کو نیب سے شکایات نہیں ہے۔ نیب سمجھتی ہے کہ بیوروکریسی سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، لیکن اہم منصوبے التوا کا شکار ہونے سے بیوروکریٹس کے خدشات نظر آ رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو حکومت نہیں چلے گی۔ بیوروکریٹ کے اوپر اگر آپ انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے تو اس کو کسی صورت اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ بیوروکریٹ اگر چانسز نہیں لے گا، کام نہیں کرے گا، اگر وہ مشکل فیصلے نہیں کرے گا تو جتنی مرضی ہم پالیسیز بنائیں ہم تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ پوری طرح کام کریں، کبھی بھی کوئی بھی آپ کی غلطی ہو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہم انشور کریں گے کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا غلط پریشر نہ پڑے۔